الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير سبحان الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير سبحان الله وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتقدمين إلى يوم القيامة يوم الكبير سبحان الله ما شاء الله قالت نملة ما شاء الله ما شاء الله أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سبحان الله ما شاء الله فتبسم ضاحكا من قولها سبحان الله ما شاء الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھ لیجیے الصلاة فلک کے نظاروں سبحان الله سمی کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں ما شاء الله ما شاء الله اٹھو بے قرارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں وہ نور آ گئے سبحان الله ما شاء الله انوکھا نرالا ما شاء الله ما شاء الله وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ ارے بادشاہ ارے کج بلاؤ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے
کیا جس نے میلاد مصطفیٰ علماء حق کے اہل سنت بعد از حمد و صلاۃ لائق سر تعظیم تقدیم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حافظ کتاب رحمان جناب محترم حافظ محمد عرفان صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، جناب محترم محب رسول و آل رسول محترم جناب محمد عدنان عطاری صاحب، دیگر جمیع حفاظ کرام، علماء کرام، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی اس محفل پاک کا عنوان رکھا گیا ہے محفل میلاد مصطفیٰ، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی جماعت، رسول اللہ کی امت کے ولیوں کی جماعت کے ہم لوگ ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، اور ہمارے نظریے اور عرف میں ہر اس محفل کو میلاد کی محفل کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی کسی بھی وصف کو بیان کیا جائے۔ آج میرے آقا سید ثقلین نبی حرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو بے شمار اوصاف تھی، حضور کے اوصاف حمیدہ تھے، حضور کی ان بے شمار اور بے مثال وصفوں میں سے ایک وصف یہ بھی تھی کہ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب کبھی بھی مسکرائے، توجہ رکھنا، آپ جب کبھی بھی مسکرائے، بظاہر میں اور آپ کسی طبیعت کی بات پہ مسکرا پڑتے ہیں، لیکن میرے رسول کے چپ رہنے میں بھی راز خدا بندی ہے اور مسکرانے میں بھی راز خدا بندی ہے۔ یہ موضوع اچانک ذہن میں آ گیا، مجھے بھائی صاحب نے آتے ہی کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونچی اونچی کا آپ نے واقعہ ضرور بیان کرنا ہے، میں نے کہیں کسی آپ کی تقریر میں سنا ہے، تو بس اس کو سنتا رہتا ہوں، دل کرتا ہے پھر سننے۔ اور یاد رکھیں یہ واحد میرے مدینے والے آقا کے ذکر کا ہی کمال ہے جسے بندہ بار بار سننے کو دل کرتا ہے، ورنہ جب ایک سٹوری اور ایک بات آپ نے سن لی ہو پھر بار بار سننے کو دل کہاں کرتا ہے۔ لیکن یہ وصف رسول ہے، یہ کمال رسول ہے، یہ حضور کی عظمتیں ہیں کہ جن کے تذکار بار بار سننے کو آگے کا دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، علماء حق کے اہل سنت۔ اور یاد رکھیے اللہ کا پیغمبر مسکرائے تو اس کا مسکرانا یہ بھی خدا کی محبت کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کے ایک نبی کی مسکراہٹ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، تھوڑا اس کو بیان کرتا ہوں اور ساتھ ہی پھر میں اپنے آقا کی مسکراہٹ کی بات بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، اور میں نے سمجھانا ہے کہ نبی مسکرائے تو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بھی بڑے راز ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آپ سفر فرما رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے جناب حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان کہہ دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک آپ کے کانوں میں ایک چیونٹیوں کی ملکہ کی آواز آئی۔ سبحان اللہ،
ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، میں بڑا خاص اور اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، نبی کائنات میں رب کا نمائندہ ہوتا ہے، لہذا جو مخلوقات اللہ کے قدرت کے نظام کے تحت آتے ہوئے اس کی خدائی کے سامنے سر جھکاتی ہیں، سوائے جنوں اور انسانوں کے، وہ تمام مخلوقات اس زمانے کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہیں۔ اور میرے نبی پاک نے واضح فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو پتہ ہے کہ رسول کون ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ہر چیز جانتی ہے نبی اور رسول کو کیا ہے، بولیے، جانتی ہے کہ نبی اور رسول کون ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان کا لشکر ہوتا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور وہ ہوائیں اس طرح مسخر ہوتی تھی کہ آپ حکم دیتے ہوا کو تو ہوا آپ کا تخت اڑا کے لے جاتی، جدھر دل کرتا وہ اتار دیتی، پھر دل کرتا اڑا دیتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ہوا سلیمان کے آرڈر کی پابند کر دی تھی۔ ذرا غور کرنا، جب ہوا پہ سلیمان کا کنٹرول ہو سکتا ہے تو باقی جو عناصر ہیں ان پر مدینے والے کا قبضہ اور کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ جناب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ جس گھڑی اپنے لشکر کی ہمراہی میں آپ چلنے لگے، 3 میل دور چیونٹیوں کی ملکہ اپنی چیونٹیوں کو آواز لگا کر کہتی ہے، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یخدمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے، اور چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے دلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ سبحان اللہ کی صدا نہیں چھوڑنی ہے۔ کہیں جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور جناب سلیمان بے خبری میں، کیا لفظ بولا، بولو، بڑا خاص راز بتانے لگا، کیا کہا اس نے، بے خبری میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ ارے لشکر کو کیا پتا کہ چونٹی کیا ہے؟ آج آپ اور میں چلتے ہیں، ہزاروں چونٹیاں پاؤں تلے مسلی جائیں، چلنے والے کو کیا پتا کتنی چونٹیاں مسلی گئیں، توجہ کرنا۔ لہذا چونٹیوں کی ملکہ نے کاشن دیا، اے چونٹیوں فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کے لشکر کے پاؤں تلے روندی نہ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے جس گھڑی توجہ رکھنا ہے، آپ نے جس گھڑی چونٹیوں کی ملکہ کی وہ بات سنی کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر پاؤں تلے بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے، حضرت سلیمان نے چونٹیوں کی ملکہ کی بات سنی، اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ جناب حضرت سلیمان چونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر تبسم فرمانے لگے۔ اللہ کا نبی تبسم کرنے لگے، مسکرانے لگے۔ اب بظاہر تو یہ واقعہ اتنا سا ہے کہ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا اپنے بلوں میں گھسو، چونٹیاں بھاگ کے بلوں میں گھسیں، حضرت سلیمان 3 میل دور اس کی آواز سن کے آپ مسکرانے لگ گئے۔ ایک تو یہاں آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چونٹیوں کی ملکہ کی بات کو سن لیا، حالانکہ وہ
چونٹی میرے اور تیرے کان کے اندر ہو، وہ باتیں کر رہی ہو، مجھے اور تجھے اس کی باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں، اور اگر آواز آ بھی جائے ہم بولی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قربان نبی کی قوت سماعت پر کہ چونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور بول رہی ہے، رب کا پیغمبر 3 میل دور سے سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ شعور و علم نبوت پہ بھی قربان کہ اللہ کے نبی کا ادراک اور شعور اتنا ہے کہ معلوم ہے، بولی بھی جانتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ چونٹیوں کی ملکہ کیا رہی ہے۔ یہاں پر کچھ حضرات یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنے دور سے اس کی آواز سن لی؟ تو جناب یہ جو اگلا لفظ ہے نا، یہ پڑھتے نہیں ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان اس کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ نعرہ تکبیر۔ ویسے نعرہ نہیں، اگر کوئی بات پوائنٹ آئے تو اس پہ آپ ضرور نعرہ لگائیں، چاہے بغیر نعرے کا بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کوئی غیر فطری چیز تو میں نہیں کر رہا نا، یہ دیکھیں نا، یہ میں نے ایک دفعہ پھر کوئی آبجیکشن نہیں نا، لگاؤ تو صحیح، میرے پاس اور کئی ٹیکٹ ہیں چائے پینے کے لیے۔ اچھا کیا آپ کو ریلیکس دینے کے لیے میں بات کی؟ تو گرامی المقدرت حاضرین و سامعین، جو نقطہ اور علم کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا اس کو سنیے۔ کچھ حضرات آیت یہاں تک پڑھتے ہیں، لا يختمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ او کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں ان جانے میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ تو یہاں سے استدلال کیا کرتے ہیں؟ لوگوں چونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا نبی کچھ نہیں جانتا، توجہ، اللہ کا نبی غیب کی خبر نہیں رکھتا، توجہ نا، کتنی بات کرتے ہیں، حالانکہ جواب اس کا بھی آیت میں موجود ہے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت انہوں نے چونٹیوں کی ملکہ کی وہ بات سنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بے خبری میں تمہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالیں، حضرت سلیمان مسکرا پڑے، گویا کہہ رہے ہو وہ چھوٹی سی چونٹی، تو عقل کی بھی کتنی چھوٹی ہے، وہ نبی ہی کیا جسے مخلوق کا شعور نہ مل گیا۔ اس لیے جناب سلیمان مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کی آواز سن کر مسکرا پڑے جناب سلیمان، گویا مسکرا کے کہہ رہے ہوں ارے وہ کوئی اور ہوگا جسے نہ آواز سنائی دیتی ہے نہ حالات کا پتہ ہے، اے چونٹیوں کی ملکہ میں رب کا پیغمبر ہوں، تیری بات بھی سن سکتا ہوں، تیری ذات کو بھی جانتا ہوں۔ امام طبری اور اس کے علاوہ امام سیوطی اور کئی اور مفسرین کرام نے اپنی بلکہ علامہ آلوسی اور جناب حضرت اسماعیل حقی اور کئی مفسرین کرام نے یہ اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ جناب سلیمان جب وہاں سے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے آئے نا تو چونٹیوں کی ساری جتنی بھی وہ فوج تھی وہ ساری اپنے اپنے محلوں میں گھس گئی، تو وہ جو ملکہ تھی نا وہ سامنے تھی، حضرت سلیمان نے اس کو پکڑا، حضرت سلیمان نے اس کو پکڑا۔ اب حضرت سلیمان سے کوئی پوچھے جناب انہاں وچوں تانوں کہ پتہ لگے کہ آواز نے سینے مارے ہیں؟ سبحان اللہ، سب کا رنگ روپ شکل کیا، اس کے اوپر تاج تھا، اس کے آگے پیچھے وزیر اعظم والا پروٹوکول تھا، اس کی صدارت کی کرسی لگی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ چونٹیوں کی ملکہ یا اس کا کوئی خاص نشان تھا، ارے وہ بھی اور چونٹیوں کی طرح تھی، لیکن رب کے پیغمبر نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ ڈالا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، رکھ کے اس سے باتیں کی، اس نے ان سے باتیں کی، نبی نے اس سے باتیں کی۔ یار مہربانی کریں، آج آپ جناب یہاں پر باہر ایک کوئی سانپ پڑا ہو، آپ اس سے باتیں کر رہے ہو، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو، تم کو جناب یہ میرا یار ہے میں باتیں کروں گا، تو لوگ یہی سمجھیں گے یا اس نے پی ہوئی ہے یا اس کا دماغ خراب ہے، ارے اس کیڑے سے بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن رب کے پیغمبر کو دیکھو، چونٹی ہتھیلی پہ رکھی
رکھی ہوئی ہے اس سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو باتیں کی وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے چونٹیوں کی ملکہ کو تھیلی پہ رکھ کے پوچھا ہے چھوٹی سی ہے کھاتا کتنی ہے؟ کہنے لگی ایک دانہ۔ کتنا؟ ایک دانہ۔ آپ نے پیار سے اس کو اٹھایا، ساتھ لے گئے، ایک دانہ غلے کا ڈال کے اس کو بند کر دیا ایک جگہ۔ سال کے بعد جب اس کو کھولا دیکھا آدھا کھایا تھا۔ آپ نے فرمایا ایک دانہ کھایا ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی ایک کھاتی ہوں، یہاں تو آدھا کھایا۔ کہنے لگی جناب جب اوپن ہوتی ہوں نا تو پھر ایک پورا کھاتی ہوں، اب آدھا کھایا ہے کہ کہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، میں نے اس لیے کیا کہیں آپ اپنے کاموں میں مصروف اور میں بھوکی مر جاؤں۔ چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان سے باتیں کی، توجہ ہے کیا کیا؟ قربان جائے نبی کی ذات پہ، چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور چونٹیوں کی بولی جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ بھئی اگر سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو بتاؤ جناب سلیمان کا نبی سب کی بولیاں نہیں سمجھ سکتا؟ بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دینے سب دی بولی، منگتا جو آپ کولوں بھر دینے آقا جولی، در در دیو نہیں منگتا سوڑی جو جلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا، آواز آنی چاہیے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا سونے دا نام سونا ہر مریض دی دوا ہے، سونا مدینے والا اللہ اللہ رضا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی ملکہ کی بولی سنی، سمجھ بھی گئے باتیں کی، اس نے ان کی باتیں سنی سمجھی، انہوں نے اس کی باتیں سنی سمجھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا بھی، پھر تبسم بھی فرمایا، تبسم اس کی کم عقلی پہ فرمایا، تبسم اس کی کم صرفی پہ فرمایا۔ آپ مسکرائے اس لیے پھر کہ اس نے بات اتنی چھوٹی کی تھی، پتہ چلا جناب سلیمان مسکرائے، امت کو ایک سبق مل گیا کہ نبی جب چونٹی کے حالات سے بے خبر نہیں تو امتی کے حالات سے کیسے بے خبر ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی مسکرائے، میرے رب نے ان کے تبسم کی کیفیت کو قرآن کے لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اب صبح قیامت تک اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کی وہ تبسم ناک صورت کا نقشہ قرآن میں موجود رہے گا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے گا۔ یہ تو جناب سلیمان علیہ السلام کا تبسم تھا، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ان کی نبوت کا ایک کمال تھا۔ آؤ جناب سلیمان کے پیغمبر میرے تمہارے آقا سید الثقلین کی تبسم ناک صورت کی وہ تبسم ناکیاں، میری آقا کی وہ تبسم ریزیاں، میری آقا حضور کی وہ چہرے کے تبسم ناک چہرے کے کمال کی وہ داستانیں، اور ان سے جڑے ہوئے وہ عظمتوں کے پہلو وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن چند ایک ان میں یہاں بھی بیان ہوں گے۔ یاد رکھنا بات کبھی صرف دو لفظوں میں ہوگی لیکن پیچھے معانی کا سمندر موجود ہوگا۔ جناب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ مسکرائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں ان کی مسکراہٹ کو ذکر کیا۔ آئیے حضرت سونے نبی کی مسکراہٹ کو دیکھیں۔ وہ ایک بات ذہن میں رکھنا، میرے اور آپ کے
زندگی پوری کبھی بھی کھڑکھڑا کے ہنسے نہیں، ہاں 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 جیسے ہم آواز لگا کے ہنستے ہیں، ایسے میرے اور آپ کے آقا کبھی ہنسے نہیں کہ جس سے آپ کے لوہات کے جو اندر ہے نا منہ کھل گیا اور لوہات کا، آپ زیادہ سے زیادہ تبسم فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ما کان ضحک رسول اللہ الا تبسما، اور اللہ کا رسول دیکھ نہیں فرماتے تھے، کاکا نہیں لگاتے تھے، بلکہ صرف تبسم فرمایا کرتے ہیں۔ اور اس تبسم سے آپ کے دندان مبارک میں سے کچھ سنیات، یہ سامنے والے چار، یہ ساتھ والا انیاب، یہ بہت زیادہ تبسم ہو تو یہ پچھلی چار دھاریں بھی نظر آ جاتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بے ساختہ حضور ہنسے ہوں اور آپ کا منہ مبارک کھلے کا کھلا رہ گیا اور آپ کا دہن مبارک کھلے کا کھلا رہ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ چند واقعات اور چند حالات کہ جن پہ میرے آقا نے تبسم فرمایا، اور انشاءاللہ میں امید رکھ سکتا ہوں، بلکہ یقین رکھ سکتا ہوں کہ یہ ایک ڈیسنٹ قسم کا موضوع ہے، اس میں عمل کی دعوت بھی ہوگی، اس میں عقیدے کی باتیں بھی ہوں گی، اور میرے آقا کی تبسم ناک سیرت کا تذکرہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1 بخاری شریف۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، مر گیا۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آقا حضور روزے کی کیفیت میں اپنے گھر میں اپنی زوجہ کی قربت میں چلا گیا جس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اے اللہ کے حبیب، اب میں بڑا شرمندہ ہوں، بڑائی میں پریشان ہوں، اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جا کر ایک غلام آزاد کر دے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آقا جی میرے پاس کچھ بھی دولت و مال نہیں ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو جا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ 1 مہینے کے نہیں رکھے جا رہے، صبر نہیں ہوتا تو 2 مہینے کے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ چنانچہ میرے آقا نے فرمایا بس بیٹھ جاؤ۔ وہ الگ دربار رسول میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی اپنے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا لاد کے لایا، سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کے لایا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام لے جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا، جا کر اس کو صدقہ کر دے، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس پوری بستی میں، اس پوری وادی میں یہ جو 2 پہاڑ ہیں، اس پوری وادی میں میرے اور میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب یہاں پر موجود نہیں۔ واللہ ما بین لابتیا اہل بیت افقر منا فتحک رسول اللہ حتی بدت ثنایا ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس پوری بستی میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا تو میرے آقا مسکرا پڑے، میرے آقا مسکرا پڑے، یہاں تک کہ آپ کے یہ ظاہری دندان مبارک، یہ جو 4 دندان مبارک ہیں یہ سامنے نظر آنے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا فَطْعَمْهُ إِيَّاهُمْ، جاوے کیا یاد کرے گا، جا گھر چلا جا، گھر والوں کو کھلائے گا، گھر والوں کو ادا تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ شرعی نقطہ نظر سے صبح قیامت تک آنے والا کوئی بھی ملا، کوئی بھی پیر، کوئی بڑے سے بڑا مجتہد، کوئی مجدد کیا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے کہ اگر کفارے کی روٹی ہو گھر والوں کو کھلا دو؟ بھائی بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کنڈیشنیں، غریب ہو چن کے دیکھ، غریب ہو 10 مسکین ہو یا جتنے بھی ہیں ان کو کھلانا ہے،
جتنے بھی ہوں ان کو انہیں کھلانا ہے. سب سے پہلے تعداد ضروری ہے, اس کے بعد ان کا 2 ٹائم کا کھانا ضروری ہے, اس کے بعد ان کا اپنا بیٹا, اپنا غلام اور اپنا گھر والا ہونا نہ ہونا ضروری ہے. پر قربان مدینے والے آقا پہ کھجوریں بھی خود دے رہے ہیں, کھجوریں بھی خود دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خود بھی کھا, گھر والوں کو بھی کھلا. آیا تھا اپنا گناہ لے کر قربان دربار رسول کی عظمت پہ, جو آئے جاتا گناہوں کا بوجھ اٹھا کے, آتا نعمت کا بوجھ اٹھا. جب جاتا ہے تو گناہوں کا بوجھ سر سے ہوتا ہے, اور جب لوٹ کے آتا ہے تو خدا کی نعمتیں لے کے آتا ہے. تو میرے آقا سید کونین سرور کون مکان کی اس تبسم والی, اس پیار والی, مسکراہٹ والی عادت کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عاشقاں قبلہ دل و جاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, روتے ہوئے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پیدا کو سلام, اس تبسم کی عادت پیدا, اس تبسم کی عادت پیدا کو سلام. میرے مدنی کریم آقا سے پیار کرنے والوں, بچے کو اٹھانا, اسی لیے کہا تھا نے تھوڑی دیر بعد کھول اٹھنا ہے تو پھر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, ان بچے پیچھے جا ادھر جائے. یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, نا 10 بجے نا تو جوش 5-10 منٹ ہوتا, اس کے بعد چھٹی. اب توجہ میری طرف رکھنا, اس بچے کو بھی اٹھا لیں, میرے سامنے سے نا تھوڑا سا ایسا کر سکتے. میرے کریم آقا سے پیار کرنے والوں, میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے آقا کی وہ تبسم ناک پیاری پیاری صورت, بس ایک محبت کا جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. میرے آقا حضور کا دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گیا تھا. پورا دانت مبارک نہیں ٹوٹا, بلکہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا, جہاں سے چھوٹا سا سوراخ ہو گیا. حالات آپ کو معلوم ہے, معاملات آپ سمجھتے ہو کہ اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے لوگ اسے بوڑھا کہتے ہیں یا بوڑھا کہتے ہیں, اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے, اس کے چہرے کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے وہ ہر وقت اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں پہ سنبھال کے کھینچ کے رکھتا ہے کہ کہیں میرے ٹوٹے ہوئے دانت کسی کو نظر نہ آ جائے. لیکن سن لو میرے آقا کا, وہ میرے آقا سید کونین کا دندان مبارک جب ٹوٹا, توجہ, دندان مبارک ٹوٹا, جناب حضرت سیدنا جابر آپ فرماتے گئے ویسے تو دانت ٹوٹے حسن ماند پڑ جاتا ہے, آقا کا دانت ٹوٹا, آقا کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا. جناب جابر کو کس طرح فرماتے وہ اس طرح کہ جب آقا حضور اپنے دانتوں کے آگے سے اپنے ہونٹوں کا پردہ اٹھاتے تو وہ جو ٹوٹے ہوئے دانت والا سوراخ ہوتا, وہاں سے ایک نور کی چمک نکلتی, دیواروں پہ پڑتی, دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. جب میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے میرے نبی کی یہ وصف دیکھی نا تو آپ کی قلم حرکت میں آئی. آپ فرماتے ہیں کہ سوزن گم شدہ, سوزن کہتے ہیں سوئی کو,
گمی ہوئی سوئی سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے میرا نبی جب مسکراتے تھے تو صرف دندان مبارک ظاہر نہیں ہوتے تھے بلکہ میرے آقا کے اس ٹوٹے ہوئے دانت مبارک سے نور کی کرنیں بھی پھوٹا کرتی تھی اے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا اللہ اللہ میں اب ذرا اگلی حدیث سنانے لگا ہوں اور بڑے غور سے سننے آپ نے میرے آقا حضور کا کمال بھی اور میرے رسول اللہ کی اس حدیث سے جو ہم نے سبق سیکھنا ہے وہ سبق بھی جناب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سید ثقلین کے سامنے تھے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ دو بکریاں آپس میں لڑنے لگ گئیں دو بکریوں نے آپس میں سینگ ٹکرانے شروع کر دیے ان کی آپس میں ٹکر ہو گئی یہاں تک کہ ایک بکری نے دوسری بکری کا سینگ توڑ دیا سینگ توڑ ڈالا ایک بکری نے دوسری بکری کا میرے نبی نے جیسے ہی یہ دیکھا تو فتبسم رسول اللہ میرے آقا حضور نے مسکرانا شروع کر دیا اور میرے نبی کے صحابہ اس راز سے واقف تھے کہ اللہ کا نبی کسی چیز کو دیکھے بغیر مسکرایا نہیں کرتا ہے نبی کے مسکراہٹ میں بھی کوئی نہ کوئی راز خداوندی پوشیدہ ہوتا ہے چنانچہ عرض کی ما یدھبک یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا آپ کیوں مسکرا پڑے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میں بیٹھا ادھر تھا بکریاں ادھر لڑی میری نگاہوں نے قیامت کا دن دیکھ لیا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لیقاون لہا یوم القیامہ تکی آواز نہیں یار مہربانی کرو چیز میرے سونے مدنی آقا نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں قسم ارشاد کر کے کہتا ہوں کہ جس بکری نے آج دوسری کا سینگ توڑا ہے قیامت کے دن اس سے میری نظریں دیکھ رہی ہیں اللہ بدلہ لے گا کھڑے مدینے میں بکریوں کے معاملوں کو کدھر دیکھ لیا قیامت کو دیکھا پتہ نہیں یہ کون سی کمپنی ہے جو یہ لوگوں کو سکھاتی پھر رہی ہے نبی کو کل کا پتہ نہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کا پتہ نہیں نبی کو اس کا پتہ نہیں اس کا ہوا ہے اور نبی کیا جس کو کسی کا پتہ نہ ہوگا نبی وہ ہوتا ہے جسے میرا رب سب کچھ بتا دیتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جسے میرا رب کسی جیسا نہیں رکھتا سب سے شان والا بناتا ہے نبی کو نبوت کا فیض دیتا ہی اسے ہے جو سب سے زیادہ چنا ہوا ہوتا ہے سب سے زیادہ شان والا ہوتا ہے ہر کوئی ایڑا کھیڑا اٹھ کے نبی نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ جسے منصب نبوت عطا کرتا ہے رب خود فرماتا ہے واللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کہاں رکھنی ہے اس رسالت کے نور کو کس کو ودیعت کرنا ہے یہ رسالت کا نور کسے عطا کرنا ہے تو اب غور کرو لوگوں وہ نبی کیا جسے آگے پیچھے کا پتہ نہ ہو ہمارا نبی وہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کے قیامت کو دیکھ رہا ہے
وہ جو بکریوں کے انجام سے بے خبر نہیں، وہ امتیوں کے انجام سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہاں ہمیں نصیحت ملی، بکری کی کوئی عقل ہے؟ نہیں ہے نا؟ اس میں کوئی شریعت کا لال رام کا کوئی چکر چلتا ہے؟ جلدی بولو، کوئی جزا سزا کے معاملے چلتے ہیں؟ کیا بکری مکلف شریعت ہے؟ نہیں ہے، جانور ہے، بے عقل۔ تو جب ایک بکری دوسری بکری کو ستائے، خدا کا نظام عدل یہ ہے کہ اللہ اس بکری کا حق بھی معاف نہیں کرتا، بکری کے لیے بھی قیامت کو اللہ عدالت لگائے گا، بکری کا کیس پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں، رب دوبارہ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا، جس نے سینگ توڑا ہوگا، جس نے اسے بھی پیدا کرے گا، جس کا ٹوٹا ہوگا اسے بھی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج بدلے کا دن ہے، اٹھ اس نے تیرا سینگ توڑا، تو اس کا سینگ توڑا۔ جیسے ہی وہ بدلہ پورا ہوگا اللہ دونوں کو کہے گا مر جاؤ، تو دونوں وہیں پہ مر کے ختم ہو جائیں گی۔ تو میرا جملہ ذرا سن، اور جب بکری کا حق معاف نہیں تو خدا کی مخلوق میں سے بندے کا انسان کا حق کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جب بکری کی سینگ کو توڑ دے، اللہ کے رسول قسم کھا کے فرماتے ہیں لَيُقَابَلُ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيُقَابَلُ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو ہم نے یہاں پر ماسی بڑا بنائے ہوئے، جس کا دل کرے جناب اٹھے اور کسی مسلمان کو گولی مار دے، جس کا دل کرے اس کی عزت خراب کر دے، جس کا دل کرے اس کو اٹھ کے جناب اس کا سر کھول کے رکھ دے، اور عدالتوں میں جا کے پیسہ کیسا لگا کے چکر وکر چلا کے پولیس والوں کو خرید کے ججوں وغیرہ کو خرید کے جناب وہاں سے بری ہو کے آ کے ڈھول پیٹتے ہیں، کہتے ہیں جیت آئے ہیں، ہاں ادھر اس عدالت میں تو جیت گئے، بتا اس عدالت میں کون جیتوائے گا؟ وہاں پر کیا بنے گا کہ جہاں بکری کا حق بھی میرا رب معاف نہیں فرمائے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے تھک ہیں ہم، ہاں روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی وہ باتیں اور تبسم کے وہ حالات سنو۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سب پڑھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے پیارے غلام پیارے صحابی ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ جناب حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد کے ذمہ لوگوں کا بہت زیادہ قرض تھا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا لوگ حضرت جابر کے پاس آ کر مطالبہ کرنے لگ گئے قرضہ لوٹاؤ قرضہ لوٹاؤ۔ حضرت جابر نے لوگوں سے فرمایا کہ جو میرے باغ ہے کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں، میری کل کائنات میرا کھجوروں کا باغ، چلو اس کی کھجوریں لے لو، میرا گھر میرا بار میرے باغ کے جو تم نے ڈیرے ڈالے یہ سارے معاملے ترک کر دو۔ لوگوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے نا ایسے اندازے پہ کچھ نہیں لیں گے، جتنی تیرے باپ نے ہم سے کھجوریں لی ہیں اتنی تول کے پوری واپس لیں گے۔ تو آپ کا جو باغ تھا وہ اتنا معمولی سے درخت ہے کہ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کا قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا،
اچھا میں تھوڑا سا آپ کو صحابی کی تھنکنگ بتا رہا ہوں، صحابی کی سوچ بتا رہا ہوں، صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں. آپ کسی مشکل میں پڑے ہوں، اچھا ایک سیکنڈ میں تھوڑا سادہ مثال دوں. آج کل تو ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں نا کہ جو لکھے پڑھے ہیں. پرانے زمانے میں جب پورے گاؤں میں ایک دو ہوتے تھے ماسٹر صاحب وغیرہ، تو کہیں کسی کا پتر شتر کراچی یا باہر ملک ہوتا اور وہاں سے خط لکھتا، تو بتاؤ وہ ماں یا وہ باپ وہ خط لے کر کہاں جاتے تھے؟ ماسٹر کے گھر جاتے تھے. کیوں؟ ہاں ان کو یہ پتا تھا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ ایک خط سوائے ماسٹر جی دے کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس لیے تو وہاں جاتے تھے. اب اگر کسی کے ذمہ چڑھا ہوا ہو قرضہ، کوئی معاملہ حل نہ ہوتا ہو، اسی پریشانی میں وہ اٹھ کے راجہ صاحب کی دروازے پہ جا کے گھنٹی بجائے گا، دستک دے. تو کیوں بجائے؟ کہ یہ سوچ کے گیا تھا کہ میری اس مشکل کا حل راجے کے پاس ہے. تو صحابی رسول کی طرف دیکھو کہ جب دیکھا کہ قرضہ ختم ہونے کا ظاہری کوئی حل نہیں ہے، اس مشکل میں کس کے بوئے پہ گئے؟ رسول اللہ کے بوئے پہ گئے. اور یہ صرف ایک صحابی کا مزاج نہیں تھا، ہر صحابی کا یہی مزاج تھا، جب بات کہیں نہ بنتی رسول کے بوئے پہ آ جاتا. اگر کسی کی مرض لا علاج ہو جاتی میرے نبی کے کاشانے پہ حاضر ہوتا، اگر کسی کی تکلیف بڑھتی میرے حضور کی خدمت میں آتا، اگر کسی کی آنکھ نکلتی حضور کے قدموں میں آتا، اگر کسی کو کچھ چاہیے ہوتا بھوکا مر رہا ہوتا حضور کے قدموں میں آتا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہیں بھی نہ بنے رسول کے بوئے پہ آؤ تو بن جاتی ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے جا کر حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ، اے مدنی کریم آقا، میرے قرض خواہ مجھ سے قرضہ مانگ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، میرے پاس سوائے کھجور کے ان چند درختوں کے میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں. میرے آقا حضور نے فرمایا اچھا رک، اپنے باغ میں چل، میں بھی اپنے یاروں کے ساتھ آنے لگا ہوں. میرے آقا حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر ہے؟ آقا جی حاضر ہے. عمر چلو تو میرے نبی کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے. یہ پیار پیار سے چل رہے ہیں، یہ دیوانے چل رہے ہیں. اور ایک دن اس طرح جب آ رہے تھے نا، میرے مولا علی نے ان کو آتے دیکھا، عرض کی آقا جی آپ تینوں چل رہے تھے، بڑے سونے لگ رہے تھے. میرے آقا نے پلٹ کے فرمایا علی جس رب کے قبضے میں میری جان ہے، خدا کی عزت کی قسم قیامت کو بھی ہم یوں ہی اکٹھے جنت میں آئے. اور وہاں جو حدیث کا جملہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. آقا حضور نے فرمایا قیامت کو خدا کی قسم ہم تینوں یوں ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور میں بڑی خاص بات کرنے لگا، ہم قیامت کے دن یوں ہی اپنی قبروں سے نکلیں گے. میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ہم یوں اپنی. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے قبریں تو بھی بنی نہیں، کوئی پہلے سے طے شدہ پلان تو ہے نہیں ہے کہ ادھر حضور کی قبر منور ہوگی، ساتھ ابو بکر کی ہوگی، ساتھ حضرت عمر کی ہوگی. یہ تو اچانک معاملہ پیش آ گیا تھا اور ان کی قبریں وہاں پر بن گئی تھی. تو توجہ کرو، دنیا کو پتہ نہیں پر مدینے والے کو پتہ ہے کہ ہماری قبریں بھی اکٹھی ہوں گی. میرے آقا جناب حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لے کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے اور آپ نے فرمایا اے جابر یہ کھجوریں اتار. کھجوریں اتاری گئی.
میری آقا حضور نے فرمایا ایک ڈھیر لگاؤ. جناب جابر نے ان کھجوروں کا ڈھیر لگایا. پھر میرے آقا حضور کھجوروں کے پاس گئے, اس کے آگے پیچھے پھرے, ڈھیر کے آگے پیچھے میری آقا نے چکر لگائے. پھر میرے مدنی کریم نے اپنے ہاتھ اٹھائے, برکت کی دعا فرمائی. پھر فرمایا ادو غرمائے کا فاوفہم, اور میرے پیارے جابر میں چلنے لگا ہوں, اب تو ایسا کر جتنے بھی تیرے قرض خان ہیں سب کو بلا, بے دھڑک تول تول کے پورا پورا لا کے دیتا جا. تول تول کے پورا پورا برابر برابر کر کے دے ان سب کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا, اچھا توجہ کرو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کیا فرمایا, جتنے تیرے قرض کھائیں سب کو بلا. انہوں نے نظر نہیں آ رہی تھی کہ ٹکی جی ٹہری ہے. بھائی توجہ ہے نا, وہ بات یہ حضور نے اگر کہہ جو دیا کہ سب کو بلا, تو ان کو تو اللہ نے عقل دی ہوئی تھی نا, ان کی تو عقل تھی, دماغ تھا کہ سرکار نے کسی کیفیت میں فرما دیا ہے تو کیا ہے یار, یہ تو چھوڑی سی کھجوریں, یہ تو 2 بندے بھی نہیں پختائے جاتے. ایک ایک بندے کے 80 مانوں انہوں نے کھجوریں دینی ہیں. او بھائی اتنے لوگوں کو میں کیسے بختاؤں گا, پر نہ سنیا نا, یہ گئے, اوے تیریاں دینیاں آ جا, تیریاں دینیاں آ جا, تیری کھجوریں میں نے دینی ہے آ جا, میرے ابے نے تیرا قرضہ بھی دینا ہے آ جا. سارے رانی یار خزانہ کتھوں لے کے آئے. صبح صبح دے ٹائم دے کہندا سی میرے کول ہے ہی کوئی نہیں, میری کھجوراں لے لو تے میری جان چھڈو تے روندا سی, تے ہن تو کچھ جناب بڑا 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 کہ آ جا آ جا. سبحان اللہ. اصل نکی جی گل حضرت جابر کول پوچھنا چاہیے یار کہ سرکار جی صبح صبح دے تہاڈا موڈ ہور سی, تسی انہاں نوں منتا کری جا رہے سو, او یار چھوڑو لے لو کچھ, اے ہن تسی آکڑے پئے ہو. تے جناب والا تہاڈی عقل ہے نا, دماغ ہے تہاڈا, تانوں نہیں نظر آ رہا کہ چھوڑی یہ فجولا نے. ہائے تو گویا ان کا جواب کیا ہے, کہتے ہیں پہلے ہم کلاساں ہن خود فیصلہ نہیں کیتا, مدینے والے دا فیصلہ ہے. کتنا عقیدہ تھا صحابہ کا کہ حضور جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. لوگ آئے جی, لوگ آئے, تول تول کی دی, اور میرا ذوق کہتا ہے چونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا فَأَوْفِهِمْ صحیح پوریاں نام تول کے دے, تو میرا ذوق کہتا ہے, میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت جابر ایک کٹ کٹ کر کے نہیں دیتی ہونی, ہوتے ہوتے ہاں ہے بھی ہے. جسے بندے کو وافر مقدار ہاں یار کھاڑے یار, ان 5 روپے کا حساب کر دیتے جس ویلے کسی جوش ہوئے آنے ہے. میں ویسے بات نہیں کرتا, لیکن اب یہ دیکھیں یہ لوگ اٹھے ہیں, انہاں گن گن کے دیکھو نا ہیں سوتے, انہاں کو پوچھے جناب والا مسیحی کتنے چھوڑنے ہونے. اب یہ کہیں گے پتہ ہے کیا, اور جناب باقی اسی صحابہ کتاباں نہ دینے ہیں, ماچس کہنے ہیں تمہیں سکہ لوڑ کے کٹنے ہیں, سگریٹ لئیے تو تمہیں جناب نوٹ لوڑ کے کٹنے ہیں, اور کتنے خرچہ کرنا سینجی کدے نہیں کیتا کہ پیپسی پیئے تو 100 دا نوٹ دئیے, پیپسی پیئے تو جناب پورے پیسے دینے ہیں. تو جناب یہ ہون کی پہ کرتے ہیں, ہون کہتے ہیں ہون آقا دا نا آیا نا تو سٹی جا رہے ہیں, سٹی جا رہے ہیں, کیونکہ ادھر سے بے حساب ملتا ہے, آقا کے نام سے بھی بے حساب لٹایا جاتا ہے. حضرات یہ محبت اور پیار کے رشتے اور سودے ہوتے ہیں جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں. تو ہوا کیا جی, حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ساروں کو پورا 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 فضیل علی ثلاثت عشر مسکن, اور اللہ دی قسم ہے جس ویلے سارے مک گئے نا تو پھر وہ میں کھجوراں کٹیاں تے 13 وسط کھجوراں اور پئیاں ہوئیاں. ہن اگلا جملہ آ رہے ہیں, فذکرت لہو ذالکا, میں سیدھا دوڑا آقا کے گھر پہنچا, آقا کی خدمت میں عرض گزاری کی, یا رسول اللہ, آقا جی وہ جو قرض کھاؤ کی مصیبت تھی, وہ قرض کی پریشانی تھی, آقا جی وہ ٹل گئی ہے.
اچھا چل اچھا ہو گیا، پر آقا جی اس سے بھی ایک اور خوشی کی بات ہے۔ بول میرے جابر، اور خوشی کی کیا بات ہے؟ آقا جی صرف قرضہ نہیں ختم ہوا، بلکہ میرے لیے گھر میں 13 وسق کھجوریں بچ بھی گئی ہیں۔ جیسے ہی اپنے کمال کو سنا نا تو فتح کا رسول اللہ آقا مسکرانے لگ گئے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے تو فقال ایت ابا بکر و عمر، آقا نے فرمایا اچھا جا 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 ابو بکر اور عمر کے پاس چلا جا، فاخبرہما، ان دونوں کو بھی بتا جو ہوا ہے۔ یعنی ان کے سامنے جا کے میرا معجزہ سنا، ان کے سامنے جا کے بتا کہ تیرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں دوڑے دوڑے گیا، اے ابو بکر آؤ، عمر آؤ، آؤ سنو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاں کیا ہوا جابر؟ عرض کی ابو بکر عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، سارا قرضہ بھی ختم ہو گیا، لوگوں کو پورا پورا دے دیا، 13 وسق کھجوریں بچ گئی۔ اب ابو بکر اور عمر کے عقیدے ظاہر ہوئے، وہ کیا سنیں آگے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قد علمنا اذ ثنا رسول اللہ ما صنعنا سیکون ذالکا۔ تجھے اب خوشی ہو رہی ہے، تجھے اب پتہ چلا ہے، اور جب حضور گئے تھے نا ہمیں لے کے، ہمیں تب ہی پتہ چل گیا تھا سب کچھ ہو چکا۔ جو تجھے اب پتہ چلا ہمیں تب پتہ چل گیا تھا جب رب کا رسول گئے تھے تیری کھجوروں کے ڈھیر کے پاس، ہمیں پتہ تھا یوں ہی ہونے لگا ہے، ہمیں پتہ تھا سارے قرضوں کی قرضے ادھر جائیں گے، تیرے لیے کرم کی بھی بچ جائے گی، ہمیں پہلے کا پتہ تھا۔ پتہ چلا ابو بکر و عمر کا عقیدہ تھا آمنہ کا چاند جس گلی سے گزر جائے اس کی قسمت بدل کے رکھ دیتا، جس گھر سے گزرے نبی گھر والوں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، کسی نے ماں، آواز آنی چاہیے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، کسی نے ماں کا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، جی ہاں کسی نے شرما کی نہیں طرف خوش ہو کے پڑھے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، کسی نے ماں کا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے ماں کا نہ مانگا، جھولی بھرتے گئے۔ ایک دن میرے مدنی کریم آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ گر ہیں، جمعے کا دن ہے، ایک سائل میرے نبی کی مسجد میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آقا جی ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہمارے اموال تباہ ہو رہے ہیں، آقا جی قہر پڑ گیا ہے، بارش برسنے کا نام نہیں لیتی، حضور کچھ کرم کریں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں نانا؟ میرے مدنی کریم نے ہاتھ اٹھائے اوپر دیکھا،
ربا تیرے نبی کے سامنے سوال ہوا ہے، مگتے کو خالی نہیں جانا۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا حضور کے ہاتھ نیچے آئے، چھم چھم آسمان نے برسنا شروع کر دیا، پانی برس رہا ہے، جمعے کا دن پانی برس رہا ہے، ہفتے کا دن بارش برس رہی ہے، اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اگلا جمعہ بغیر رکے کے بارش برستی جا رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں بس اگلا دن آیا، فما زالت الجمعۃ المقبلہ ما تخلا، اگلے جمعے تک بغیر کسی وقفے کے بارش برستی رہی۔ چنانچہ اگلا جمعہ آیا، میرے آقا پھر منبر پہ وہی بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ضرقنا فَدَعُ رَبَّكَ يَحْبِسُ عَنَّا، یا رسول اللہ اب تو اتنی برس گئی ہے کہ اب تو ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارے مکان گر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، آقا جی رب سے کہیے نا اب روک دے۔ اللہ سے کہیں اب جو بارش برس رہی ہے اسے سٹاپ کر دے، یا بسوانا۔ آقا جی کہنا اللہ سے اس کو روکے تو فتح ہے کہ رسول اللہ حضور نے اس کو نہ مسکرانے لگ گیا، گویا مسکرا کے فرما رہے ہوں انسان تو کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ برسے پھر روتا ہے اور برس پڑے پھر روتا ہے۔ تو میرے آقا نے اوپر دیکھا، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا لینا، یا اللہ بارش برستی رہے پر ہمارے اوپر سے بند کر دے، دائیں بائیں برسا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی حضور کے لفظ ختم ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا بارش اوپر شہر مدینہ پہ نہیں برس رہی تھی، دھوپ نکل آئی، دائیں بائیں پہاڑوں میں اسی طرح برس رہی تھی۔ پہلی بات تو مزاج صحابی کا پتہ چلا کہ صحابی کا مزاج یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ جہاں بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر مشکل کی آسانی کہاں جا کی ہوتی ہے؟ درے رسول۔ تو بتاؤ کیا صحابہ توحید والے نہیں تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی کے چلے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی عطا کر؟ ان کو نہیں پتہ تھا، ان کو یہ ٹوٹلے نہیں آتے تھے کہ نماز پڑھو 2 رکعت مصلی پاؤ، اللہ دے دے؟ ان کو نہیں پتہ تھا۔ میں کوئی جوک نہیں کر رہا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں۔ بھئی سوچو نا، وہ جو نبی کے نمازی ہیں، رسول اللہ کے مقتدی ہیں، مسجد نبوی کے نماز پڑھنے والے، جن کو ڈائریکٹ قرآن رسول سنا رہا، جن کے سامنے وہی الہی کرتی، مدینہ جن کا بسیرا ہے، مدینے کا سلطان جن کا ماوا ہے، ایمان سے بتائیے ان سے زیادہ کٹر کوئی کون ہو سکتا؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جناب اللہ کا رسول یہاں پر موجود ہیں، چلو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور مصلی بچھایا یا اللہ پانی دے دے؟ کو پتہ تھا؟ آ کے مانگا کہاں؟ حضور کی بارگاہ میں، حضور پانی۔ پتہ چلا اللہ کے رسول کے صحابہ کو پتہ تھا دے گا وہی پر ملے گا رسول کے صدقے سے، ملے گا حضور کے واسطے سے، ملے گا حضور کے تبسل سے۔ اگر نبی کا واسطہ ذریعہ بیچ میں نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہاں پر بارش کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ برسے کی، بھائی جاؤ اللہ سے مانگو، نہ میرے آقا نے یہ نہیں کہا دیر لگائی نہیں، یا اللہ دے، رب نے بھی نہیں لگائی، نبی نے مانگتے دیر لگائی نہ رب نے دیتے دیر لگائی، رب نے فوراً برسائی۔ اچھا چلو جی، مانگنے میں تو انہوں نے نبی کا سے مانگی، یہ جو بیچ میں ہفتہ اتوار سوار منگل وہ جمعرات کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان دنوں میں انہوں نے اس نے آگے اپنے دربار کے آگے اس نے بینر لگایا ہوا تھا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سوما معاذ اللہ چھٹی پہ وہ کسی کی دعا نہیں سنتے، بھول گئے نا،
کوئی چھٹی پہ تو نہیں کیا ہوا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہفتہ پورا صحابہ گھر میں بیٹھے مکان گرتے دیکھتے رہے, اللہ سے دعا مانگی کیوں؟ سبحان اللہ. برسانے کے لیے بھی رسول کے قدموں میں اور رکوانے کے لیے بھی رسول کے قدموں میں. گویا ان کا عقیدہ تھا جو رسول کے کہنے پہ برسے وہ رکے بھی رسول کے کہنے پہ, رکے گی بھی اللہ کے نبی کے کہنے پہ, اس لیے کہ جسے رسول چلائے روک بھی وہی چلتا ہے. اور میرے آقا مسکرائے کیوں؟ گویا سوچ رہے ہوں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. حضور مسکرا پڑے, حضور کی مسکراہٹ کا بیان ہو گیا, لیکن سنیوں کے عقیدے کی جناب تمثیل اور عقیدے کی حسن کی بات سمجھ آ گئی. کیا کہ دیتا رب ہے پر ملتا رسول کے قدموں پہ آ گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کی تزکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تزکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پیدا ہو سلام, اس تبسم کی عادت پیدا ہو سلام. ایک حدیث اور سناتا اور بات کو یہ بھی ایک عمل کی بات بھی ہو جائے. حضرت ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سامنے ایک بندہ روٹی کھا رہا تھا. کیا کھا رہا تھا؟ روٹی. اس نے کھانے سے پہلے جلدی میں بسم اللہ نہیں پڑھی. کھانا جب کھا چکا آخری لقمہ اٹھا رہا تھا تو اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی. اس نے پڑھی بسم اللہ اول و آخرہ. اتنا پڑھنا تھا خدا کا رسول اللہ کا رسول ہنسنے لگ گئے, اللہ کے بھی مسکرانے لگ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مسکرائے کیوں نہیں؟ اس نے بسم اللہ پڑھی یا مسکرائے؟ فرمایا نہیں یہ نہیں تھا. ما زال الشیطان یاکل معه فلما ذکر اللہ عز وجل واستقام ما فی بدنی. اور جب یہ بغیر بسم اللہ پڑھے روٹی کھا رہا تھا نا, میں دیکھ رہا تھا شیطان بھی اس کے ساتھ ٹپا شپ وہ بھی اس کے ساتھ ما زال الشیطان یاکل معه, لگاتار اس کے ساتھ کھا رہا تھا. فلما ذکر اللہ عز وجل, اس کو جیسے ہی اللہ کا نام یاد آیا نا, اس نے بسم اللہ پڑھی تو وَاسْتَقَعَ مَا فِي بَطْنِهِ, ادھر بسم اللہ پڑھی اس نے روٹی پہ, شیطان کو خورنا ہے وہ الٹی آ گئی. وَاسْتَقَعَ مَا فِي بَطْنِهِ, اس نے جناب الٹی کر دی جو کچھ اندر تھا سارا باہر نکلا. مجھے شیطان کی اس پیڑی حالت پہ دیکھ کے نہ ہنسی آ گئی. ایک گل تے پتہ چلی ہے نا اتھوں, جس روٹی تے ختم پڑھ دو, جس روٹی پہ بسم اللہ پڑھو, کدی بسم اللہ پڑھو شیطان دے سنگو او نہیں لینی تے جس نے پوری قل واللہ پڑھو. نہیں سمجھ رہے, توجہ آپ پھر سب کے پیرے سارے سنگی ادھر توجہ کریں, سب آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. اگر کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی گئی, بسم اللہ ایک دفعہ, تو جس پہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے سنگ سے حلق سے نیچے نہیں نکلتا, بلکہ جو اندر ہوئے ہوئی باہر آ جاتا ہے. تو اب ذرا آپ بتاؤ, جس کھانے پہ پوری 4 قل واللہ, قل یا ایھا الکافرون, قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, پہلا سورۃ فاتحہ, پھر اتے جناب ما کان محمد ابا احد من رجالکم, 15 آیتاں اور پڑھو, پھر اتے درود پڑھو, پھر سلام پڑھو, پھر سارا کچھ پڑھو, پھر آیت الکرسی پڑھو, پھر حد چاہ کے اللہ کو منگو. وہ ایک بسم اللہ جو کا نہیں شیطان وڈا. سبحان اللہ. دن کو اور نہ سمجھو کہ نہیں سمجھے, یعنی شیطان سارا کچھ کھائے گا, حلوہ شلوہ چک جاتا, پر او شے اس نہیں کھانی. یار کوئی گال سمجھے ہوتے صحیح نا, جو سمجھے ہوتے پھر ہمارے رسپانس دا ہوگا. شیطان ہر شے کھاوے گا, پیپسی
میں پھر کھلانا گا پیزا سب کچھ کھائے گا. آو نا سرکار بے ختم دی روٹی نے میری توبہ ایک بار بسم اللہ پڑھی ہوئے میں کدے منہ نہیں لایا اس وقت صرف 4 کلا پڑھی ہیں میں ان کو گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو شیطان جس شہید بسم اللہ پڑھی ہو اس دے نیڑے نہیں لگتا تو مسلمان کھاندہ ہی ہو جس دے ختم پڑے آتا ہے. اور میں حیران ہوں کھانے پہ آؤ تو پوری قوم کے اربوں خربوں روپے کے ہزار روپے کے خربوں روپے کھا جاؤ, نہ کھانے پہ آؤ تو بسم اللہ والے ختم والی روٹی نہ کھاؤ. یہ بھی اتنا بھی بندے کو عجیب المخلقت اور عجیب المزاج نہیں ہونا چاہیے کہ جنہی نہ ادھروں سمجھ آوے تھے نہ ادھروں سمجھ آوے. یہاں تو وہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ کٹے انسان تو مشتے خواہ کہی اور بڑے انسان تو ہو سکے تو نین میں سمان ہو سکے, پر ایڈا بھی بندے نہیں کٹنا چاہیے تھا کہ بسم اللہ کی روٹی بھی ہضم نہ ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں چھوٹا سا ہوتا تھا نا, یہ توجہ ہے نا جی جی, تو ہمارے بڑے جب کھانا کھانے لگتے تو کڑکا دی روٹی ہوتی سی نا, تو کڑکا دی روٹی ہے ایاں کرم ایتھوں ایاں کرم ایاں پھر ایاں سے. میں ایک دن میرے بڑے بھائی سن میں آکے حضرت صاحب یہ اسی نہیں پانی دینا ہے کہ تسی بچوں نے کڑکی کڑے تو پھر 4 ٹکڑے پھر کڑے. انہوں نے کہا تم لوگوں کو پریکٹس دے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں کہ کس قسم کی پریکٹس ہے, روٹی کی پریکٹس تو بچپن سے آگیا کھانے کی, یہ کیسی پریکٹس؟ میں کہا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کھانا کھائے نا محفل میں بیٹھا ہو ساتھ میں تو اس کو 4 روٹیاں کھائے. تو یہ جو ایک مخلوق ہے جو 4 سے بڑی چڑتی ہے, مہربانی کرو اگر سمجھ آ رہی ہے, ایک مخلوق ہے جو 4 سے بڑی چڑتی ہے, تو ٹکڑے 4 کر یوں سمجھ ابو بکر عمر عثمان علی, مطلب یہ نہیں کہ وہ ہیں بلکہ اے ابو بکر دے نام دا صدقہ, اے عمر دے نام دا صدقہ, اے عثمان دے نام دا صدقہ, اے علی دے نام دا صدقہ. رزق خدا کا صدقہ غلامان مصطفیٰ کا. فرمایا یوں روٹی بھی کھاؤ ڈھڈ بھی پرے عقیدہ بھی ستھرا. سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم ہیں التجا والے, آپ ہیں عطا والے, ہم ہیں التجا والے, آپ ہیں عطا والے, بیت کچھ عطا کرنا, جی ہاں بھیک کچھ عطا کرنا, اے میرے سخا والے, بھیک کچھ عطا کرنا, اے میرے سخا والے, اور چھیڑنا ہمیں دنیا, ہم ہیں مصطفیٰ, ہم ہیں مصطفیٰ, اور صرف مصطفیٰ والے نہیں, ہم ہیں مرتضیٰ, ہم ہیں مصطفیٰ. چھیڑنا ہمیں دنیا, ہم ہیں مصطفیٰ سید الورا والے, ہاں سید الورا والے, شاہ تو سرا والے, سید الورا والے. جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم کی مسجد ہے, اللہ کا حبیب اندر بیٹھے ہیں, اتنے میں حضور نے دیکھا ایک عربی, ایک بدو
کیا کی مسجد میں آ گیا. مسجد میں آ کر اس نے سب سے پہلے حضور کے سامنے دعا کی. اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لأحد معنا. دعا کی تھی یا اللہ صرف ماں بخش تے محمد نو بخش, باقی کسی نہیں بخش. یا اللہ مجھے بخشش عطا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش عطا کر, باقی کسی کو بخشش عطا نہیں کرنی. فدائے کا رسول اللہ. حضور دعا سنی تو حضور مسکرا گیا. سرکار کیا ہوا؟ مسکرا گیا. کہا لقد اختصرت واسعا. تو میرے آقا نے فرمایا رابی او اللہ دی اتنی وسیع رحمت تو اتنی محدود کیتی ہے. اب میں بڑا جملہ عرض کرنے لگا ہوں, یہ نصیحت کے لیے بھی ایسی بہت کنجوس لوگ یہ تو سانا میر کو یہ چکوال یہ جیلوں یہ تو تھوڑا جگہ نکلو کھائیاں خفن ہوئے تو تانکے کر سکتے. یعنی 80 سارے لوگ پٹوار اکثر لگا. ویسے پٹواریاں کی کیا کیا شانہ بھی ہیں پر کوئی جنر کی ایسیاں کٹیا تو بندے دل سڑنا. اور تسی منسو کے واقعی یہ گلاں سامنے بخیلیاں ہیں. اور نال لے محلے دی کدے سڑک پکی ہون لگی نہ سی جا کے سٹے کرا دیں پہلے ہماری پکی کرو. گل دسو میں جھوٹ بول رہے بولو ہی گل ہے کہ نہیں. اور پچھلے گرانے دی زمین ان کی پوری سڑک پکی ہو رہی ہوگی. وچ جناب چودھری رضی نکی جی وہ آسینہ ہو کے آتے ہیں بنی میں نہیں بنن دینی ڈنڈا سوٹا چاہ کے چلا جاؤ. ایسے ہی ہے نا. یہ سارے لوگ سیلفش ہیں, مفاد پرست, اپنی ذات تک ہم سوچتے ہیں. اور دراصل اس میں اس وجہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول کا وہ میسج شاید ہمیں نہیں پہنچا کہ جس میں یہ کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دل پہ مرم رکھی گویا اس نے اللہ کے گرے ہوئے گھر کعبے کو دوبارہ تعمیر کر دیا. آج اسی کے کرنے توجہ ہے نا. آج ہم کیا کرتے ہیں, اسی ٹوٹی کو جوڑنے کو تو چھوڑ, ہم تو جناب جڑے ہوئے کو صحیح کر کے توڑتے ہیں. جڑا نہ توڑتے تو اسی بدان کے نکے آنے ہیں نا, صحیح کر کے توڑتے ہیں. اور پوری زندگی ناراض نہ ہوئے پر میں صحیح میرا تجربہ ہے چونکہ میرا کام یہی ہے. آج تھے کل فلانے گرام پرسوں فلانے علاقے اور بیٹھتے ہیں روز روز کسی نہ کسی گاؤں کسی دیہات میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی شہر میں ہوتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یار یہ چتوال کا علاقہ ہو گیا, یہ تھوڑا سا آگے چلے گجر خان کا علاقہ ہو گیا, یہ تھوڑا اور ادھر چلے جاؤ تو تالا ساتھ چون چرا یہ علاقہ ہے. تو بننے واسطے پوری زندگی جناب لڑائیاں تے کیس نہیں چلے جاندے. بولو وہ پیچھے کی چکوال کا آگے ایک علاقہ ہے وہ پہاڑ پر یہ تھوڑا سا چکوال سے اوپر چڑھے نا کلر کار سے تھوڑا سا آگے چڑھے پوچھا اس علاقے میں تقریر کے لیے گیا. میں پہنچا تو بڑی کیفیت بڑی عجیب چیز. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جناب اس گرام میں اکٹھے 9 قتل ہو گئے. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آ کے جی ہو بنا کہ وہ بندے کی ٹریکٹر کھڑے اس کا حل اس چلایا اس کا پیچھے جڑے وہ سنگ جنوں وچ لگ گئے اس کا کیوں لائی بنا میرا سی تو سا کیوں پراوا معاف کر لگ کے یار تو جرمانہ اس کا کیوں لائی اس کا کیوں پھر کے چاہے اس کا کیوں لائی مکہ ٹکو آیا تھوڑی دیر گزری ادھر بھی گنا نکلی ادھر بھی گنا نکلی سناب نو بندے مر گئے نہ کیاں زمین نصیب تے نا 9 تے ہو گئے جنہیں مارے جو نہ دعا سیڑا تھے تو گئے اور نسلیں ساریاں وہ کے بتاؤ وہ سارے کھیل دیئے وہ بننے اور بننا ہی نہ رہے وہ سارے پھک جائیں اور یہ کیس لڑتے آگی نسلوں تک یہ کیس چلتے ہیں. دوستانے کے نام میں گھر ہم لوگوں نے پتنی کیوں یہ سوچ لیے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے یار آخر ہم سب نے مر کے ایک نہ ایک دن تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے نا. تو
ہم سوچیں ذرا ادھر تو سب کچھ ہو جاتا ہے، کدھر برادری چل پہنتی ہے، کدھر پیسہ چل پہنتا ہے، کدھر تعلق چل پہنتا ہے، کدھر بدماشی چل پہنتی ہے. بتاؤ قبر اور حشر میں کیا چل جاتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سیلفش ہیں، ہماری تربیت ہی ہوئی ہے کہ ہم اپنا سوچتے ہیں، کسی اور کا نہیں سوچتے. اور میرے رسول کی شریعت ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ میرے آقا اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، میرے آقا غریبوں کے لیے سوچا کرتے تھے. حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت عمر تو چلے جی، وہ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے بیٹھتے ہیں. جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کے کندھے پہ زخم تھے. کیا تھا؟ زخم. کیا ہو گیا؟ غسل دینے والوں نے آپ کے گھر والوں سے دریافت کیا. آپ نے کہا نہیں یہ راز ہے. کہا آپ کو واسطہ رسول اللہ کا بتائیں، امت کو پتا چلے گی کیا راز ہے. آپ نے فرمایا جب لوگ سو جاتے تھے، امام زین العابدین اپنے گھر سے وہ پانی کے برتن اٹھاتے تھے اور کنویں سے پانی بھر کے بیواؤں اور کمزوروں بیماروں کے گھر میں پانی بھرا کرتے تھے. ساری رات یہ بدن اٹھا اٹھا کے ان کے زخم پڑ گئے تھے. ہم کیا ان کے نام لینے والے لوگ ہیں؟ تو خیر ایک نصیحت کی بات ہے، اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لحد معنا. یا اللہ ایک ماں بخشی، ایک محمد ہم بخشی، باقی کسی ہیں. سرکار فرما اللہ کی نعمت بڑی وسیع ہے. آپ ذرا توجہ کرنا. پورے 100 چاہیں، کوئی مزاح نہیں ہے. یہ 100 روپے میں ان کو دیتا ہوں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ 10 بندوں میں بانٹیں. کتنے کتنے دو ہیں تو اور اگر 20 کو کہوں تو کتنے دینے؟ 5 5. اور اگر 25 کو کہوں تو 4 4. اور اگر 50 کو کہوں تو 2 2. اور اگر 2 کو کہوں تو 10. گویا جو میری تقسیم ہے، آپ کی تقسیم ہے، اس تقسیم کا راز اور حقیقت یہ ہے بندے بڑے تو کوانٹٹی کم، بندے گھٹیں تو کوانٹٹی زیادہ. یہی ہے نا، یہی ہے نا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہاں تقسیم ہوتی ہے اس طرح کہ کسی صورت میں بٹے بھی آ جاتے ہیں. مثلا یہ 10 ہے، یہ 4 کو دو گے تو کتنے کتنے؟ 2.5 تو آدھ ہو گیا نا. 2.5 ایسے کہ اور بھائی 2.5 آ گئے نا، 2.50. تو میری اور آپ کی تقسیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بٹے نہ آئے، جب تک بیچ میں اشاریے نہ آئے. لیکن آؤ آج ایک اللہ کی رحمت کے سمندر کا ایک انداز سنو. جب کبھی بھی اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کسی سے کے لیے دعا مانگو نا تو کنجوسی نہ کرو. آپ ایک قرآن پڑھ کے کہو گے نا یا اللہ یہ قرآن میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب ابا جی کو بخشتا ہوں، اس کا ثواب اما جی کو بخشتا ہوں، اس کا ثواب اپنے چاچے مامے تائے، اپنے رشتہ دار، اپنے استاد، اپنے عزیز، اپنے ملے دار، بلکہ تمام مومنین، تمام مومنات کی روحوں کو بخشتا ہوں. یا اللہ قبول فرما. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں قرآن میں سارے شامل ہو. ایسا نہیں، وہ میری اور تیری تقسیم ہے کہ جس میں بیچ بیچ میں سے بٹے بٹے ہو کے تقسیم ہوتا ہے. جب میں اور تو ایک قرآن پڑھ کے 10,000 کو دعا میں شامل کریں، اللہ ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں بلکہ پورے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. اس واسطے اج دی تقریر وچ اساں اے بھی سکھیا کہ دعاؤں وچ کنجوسی نہیں، دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی ہے، بلکہ جب دعا کرنی ہے تو وہاں صرف یہ نہیں کہنا یا اللہ صرف ماں بخش دے، میرے ابے بخش، نہ کہنا یا اللہ جس کا نام یاد ہے ان کو تو کہنا. اس کے بعد کہو یا اللہ جتنے مومنین تے جتنے مومنات دنیا تک ٹر گئے انہوں نے سارے بھی دنیا بخشنے قبول فرما.
یہ آرابی تھا نا بدل جاتی، سیدھا اٹھ کے سیدھا مسیحی گیا، جا کے پیشاب کر گیا، مسجد نبوی میں جا کے پیشاب کر۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، آقا جی اس منافق کا سیر نہ لاؤں، اتنا نہیں پتا کہ مسیحیاں جا کے پیشاب کیا کر رہے ہیں۔ سرکار فرمایا عمر تلوار چھوڑ، اتحادی ہے، اسا نہیں پتا کہ مسیحیت کیا ہوں، یہ سمجھان دے دے۔ سرکار گئے تو سرکار نے جا کر، وہ یہ عربی کہتے ہیں فلم یملکنی ولم یسبنی، سرکار نے نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے گالی دی، بلکہ اتنا فرمایا انما بنی ھذا المسجد بذکر اللہ والصلاۃ وانہ لا یقال فیہ، وہی مسیحیاں وہی اللہ دے ذکر واسطے بنیاں، یہ نماز واسطے بنیاں، انہاں وچ پیشاب آدمی نہیں کردا۔ کہتے ہیں اتنا کہہ کے نا تو آقا حضور نے پانی کا ڈول منگوا کے خود اپنے ہاتھوں سے بہایا، خود اپنے ہاتھوں سے بہایا، اور کہتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ آمنہ کے چاند کی رحمت کسے کہتے ہیں۔ ایک طرف تو حضور کی مسکراہٹ کا پتا چلا، اور ساتھ حضور کی سیرت کا پتا چلا، آقا کے اخلاق کا پتا چلا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی بات پہ اللہ کے رسول نے نہ گالی دی، اور اللہ کے رسول نے نہ اس کو برا بھلا کا حالات دیکھے، پتا تھا کہ یہ کون ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو پتا نہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر حضور کی سیرت کے پہلوؤں کو لانا چاہیے، تاکہ پتا چلے کہ واقعی ہم مدینے والے کے غلام ہیں۔ چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، سید الورا والے، شاہد و سرا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، ہاں بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے۔ یاد رکھو لوگو، میرے نبی کی وہ تبسم والی عادت تھی کہ میرے آقا کی اس تبسمناک صورت کے لیے جس نے اس صورت کے جلوے دیکھے اپنی جانیں قربان کر دی، پر اس صورت والے پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ ناموس رسالت کا دفاع یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ عاشق رسول ملک ممتاز حسین صاحب، وہ غلام رسول اور عاشق رسول ہے جس نے نبی پاک کی ناموس کے لیے وقت کے گورنر کو ہاتھ کو خون میں ملا کے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ گستاخ چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، بالآخر وہ مرتا کتوں کی طرح ہے۔ اور عاشق رسول چاہے پولیس کا کانسٹیبل ہو نا، لیکن جب نبی کے لیے جان دیتا ہے تو اس کا رتبہ بادشاہوں، وزیروں، مشیروں اور مولویوں، پیروں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ آج کسی یہاں میں MNA کا نام لیا ہم نے، اور اس ممتاز قادری کا نام لیا ہے تو ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے۔ نام اس لیے لیا کہ اس نے اپنی جان مدینے والے کے نام پر قربان کر۔ بس یہی آج کی اس تقریب سے میسیج ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ صرف محفلوں کی حد تک، اور جناب بولا آج کل ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہماری جو محفلیں نعت ہوتی ہیں، ہماری جو محفلیں میلاد ہوتی ہیں، ان میں نہ بیچارے کروانے والوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اساں کرنا کیا، تو نہ سننے لیا پتہ ہوتا ہے اساں سننا کیا، بس انہیں سننا انہاں نو یہ کہنے جانے کہ تسی بس انج کری انہاں ہی کرتے رات گزرنی ٹور کے چلے جانا، کی ہوئے جی محفل ہوئی، کی ہوئے جی بڑا مسئلہ ہے، اور تو سکھیا کیا ہے۔
یہ ہوں بھی نہ تساں تکے ایک بچہ آ کے میں نے دیکھے تعریف کی ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، صرف اسلام میرا فرض بنتا ہے. تساں دیکھیا نا انہاں کئی لوکاں وہ مختلف محفل سمجھتے ہو نا تسی، وہ مختلف محفل تے وہ پیسے سکنے سٹائل میں بڑا ہوتا تو ہن اس آن کے بچے کیاں سٹے یعنی ہم اپنی نسلوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ ان محفل میلاد اور نعتوں کا یہ مطلب ہے مولویوں دے نعتخانہ تے بس پیسے سٹ رہے ہیں، بس چپ کر کے پھر جس طرح ایسا اسی طرح نہ. ہم نے یہ سبق سیکھنا ہے کہ جس مدینے والے آقا کا ذکر ہوئے وہ مدینے والے آقا کا درس کتنا پیارا ہے، ان کی شریعت کتنی پیاری ہے، ان کی صورت کتنی پیاری ہے، ان کی سیرت کتنی پیاری ہے. تو اس لیے میرے دوستو صرف ذکر رسول سن کے جھوم جھام کے گھر چلے جانا یہ بھی بڑے کمال والی بات ہے، لیکن فکر رسول جب تک نہیں آئے گی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا. فکر رسول ہم نے لانی، نبی کے دین کی فکر ہم نے لانی، اور وہ فکر یہ ہے کہ میری زندگی چند دنوں کی ہے، کیا پتا کب روح پرواز کرے، اور پھر بالآخر میں نے اس دربار میں پہنچنا ہے جہاں کی پھیکی نہیں چلے گی، جہاں بالکل سچائی کا معاملہ ہوگا. اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ چاہے کروڑوں کو اٹھا کے آگ میں ڈالے اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، اور چاہے ساروں کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے اس کے اندر کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہوتا. تو ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اور اس کا ایک اعلان ہے، مجھے کی طریقہ ہے میرے محبوب کو خوش کر کے آ جائے. تو میرے دوستو یہ محفلیں کرانے والے ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں محفلیں کروا کے سکھائی تھی نا، ان کا مشن انہوں نے یہ بتایا تھا، وہ چنڈیاں لاؤ، اے جناب والا رونقاں بڑھاؤ، اے نعرے لاؤ، حضور دی آمد دے جشن مناؤ، اے بینر لاؤ، اے تھے لکھ کے مرحبا آقا کی آمد مرحبا، اور مت سونا کسی گل تو راضی ہو جاوے. صرف یہ مطلب ہے کہ ہم جھنڈے لے کے جناب اٹھ کے بازاروں میں کہتے ہیں آقا کی آمد مرحبا 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 مرحبا. کوئی جناب اپنے گھر پہ نالین لگا رہا ہے، کوئی جھنڈا لگا رہا ہے، اس کا مقصد سے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے وہ تساں نبی دے مقام اتنا ہلکا پا کے دے کہ تسی 50 روپے میں چڑھیا نا نبی راضی کرتے ہو. میں کہا اچھا بولا تو سمجھے نہیں گیا، اسی جس نبی دا ذکر کر رہے ہیں نا وہ نبی کثرتاں نہیں دیکھتا، وہ نبی دل کی محبتاں دیکھتا ہے، وہ نبی دل کی محبت کی گہرائی کو دیکھتا ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے حلوہ پکایا ہوا ہے کہ چنے پکائے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اس نے بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے خلوص سے میرے نام پہ، اللہ کے نام پہ، مخلوق کے لیے اس نے کام کیا ہے، اور میرے نام پہ اس نے خرچ کیا ہے. دعا کرو مدینے والا سلطان ہم سے راضی ہو تو رب رحمان خود ہی ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنی بارگاہ سمریت میں قبول فرمائے. اگر میرے کسی جملے، میرے کسی بات سے کسی بھائی کا دل ٹوٹ گیا ہو تو چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں، آپ معاف کرنا. آپ کا اگر دل ٹوٹا، ویسے میری ذاتی طور پہ نہیں، دینی معاملات میں دل توڑنا بھی نہیں چاہیے. جب دین کی شریعت کی بات ہے اس کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، اس پہ ناراضگی سامنے نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. اور یہ جن دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، حافظ عرفان صاحب باقی ان کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرتے ہوئے اطاعت والی اور رسول کی محبت والی زندگی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.